موضوع الدرس التخفيفات للكفار والمشركين سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وهذا أيضا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه غيره، وهو مع هذا يحلم ويصفح ويؤجل ولا يعجل كما قال تبارك وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ یہ بھی اللہ کا لطف ہے، اللہ کی رحمت ہے اپنی مخلوق پر کہ اللہ ان کو عذاب دینے پہ قادر ہیں. اللہ کفار کو ہر وقت ہلاک و برباد کرنے پہ قادر ہے ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے شرک کی وجہ سے، لیکن اپنی اس قدرت کے باوجود اللہ تبارک و تعالی جو ہے حوصلہ فرماتی ہے، اعراض فرماتی ہے، اللہ مہلت دیتی ہے، اللہ عذاب میں جلدی نہیں فرماتے. تو یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہے کہ وہ قادر ہیں، چاہے تو مٹا دیں لیکن پھر بھی مہلت دے رہے. جیسے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑے مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر اس زمین کی پشت پہ تمہیں کوئی چلتا پھرتا بھی نظر نہ آئے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ ان کو ایک وقت تک ڈھیل دیتی ہیں، مہلت دیتی ہیں، مہلت دیتی ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب احوال کو جاننے والے ہیں، پھر عدل سے فیصلہ فرمائیں گے. جیسے کہ ان آیات میں فرمایا امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم بے غم ہو گئے اس ذات سے جس کا جو ذات آسمانوں میں ہے، عرش اولا پہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں دھنسا دیں. یخسف بکم الارض مانا تذهب وتجی، زمین اوپر نیچے ہو جائے، وتضطرب اور پریشان ہو جائے اور اس میں تمہیں دھنس جاؤ، خسف ہو جاؤ. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے غم ہو اس ذات سے کہ تم پر عذاب میں ہوا بھیجے، ایسی ہوا جس کے اندر پتھر ہوں اور تمہیں ہلاک کر ڈالے. ریحم فیہا حسبات بکم، ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں اور پھر تمہارے دماغوں کو پھاڑ ڈالے. کما قال تبارک و تعالی افامنتم من یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں، تمہیں خشکی ہوئی زمینوں میں دھنسا ڈالیں یا تم پر پتھریلی ہوا چلا ڈالیں، پھر کوئی بھی نہیں ہے تمہاری اللہ کے عذاب سے مدد کرنے والا. وَهَكَذَا تَوَعَدَهُمْ هَاهُنَا بِقَوْلِهِ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اللہ نے فرمایا بس آنے والے وقت میں تم جان لو گے کہ میرا کیسے ہے ڈرانا اور کیسے ہے میرا پکڑنا.
اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہیں عذاب دیں گے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ إِنذَارِي وَعَاقِبَةُ تَخَلَّفَ عَنْهُ وَكَذَّبَ بِهِ کہ میرا کیسے ڈرانا ہے اور پھر جس نے میری تکذیب کی، جس نے جھٹلایا، پھر اس کو کیسی میری پکڑ ہے. ثم قال تبارک و تعالیٰ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ای من الامم السالفۃ والقرون الخالیہ، تم سے پہلے بھی امتوں نے تکذیب کی اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی. وکیف کان نکیر وکیف کان انکاری علیہم وعاقبتی لہم، پھر ان پہ کیسے تھا ہمارا پکڑ اور کیسے تھا ہمارا عذاب. ای عظیما شدیدا علیما، بہت بڑا عذاب، دردناک عذاب. ثم قال تعالی ولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن اي تارة يصففن اجنتهن في الهواء وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحا. اللہ نے فرمایا کیا تم پرندوں پہ نظر نہیں ڈالتے ہو جو آسمانوں میں ہیں؟ کبھی پروں کو پھیلا لیتے ہیں، کبھی پروں کو بند کر دیتے ہیں. ان کو کون ہے جو روکنے والا ہے؟ ما يمسكون الا الرحمن، اس کو فضاؤں کے اندر کون روکنے تھامنے والا ہے اللہ کے سوا. اے بما سخر لهن من الهواء من رحمته ولطفه، کہ اللہ نے پرندوں کے لیے بھی ہوا کا انتظام کیا ہے. ہوائیں ان کو اٹھاتی ہیں، ہوائیں ان کو چلاتی ہیں، ہوائیں ان کو اڑاتی ہیں. انه بكل شيء بصیر، اللہ ہر چیز کو جاننے والے، دیکھنے والے، وہ جانتے ہیں کہ کیا مصلحت ہے. پرندوں کو کیا چاہیے، جانوروں کو کیا چاہیے، جنوں کو کیا چاہیے، انسانوں کو کیا چاہیے. بما يصنع كل شيء من مخلوقاته وهذه كقوله تبارك وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا نہیں دیکھتے پرندوں کو کہ فضاؤں میں ان کو کون تھامنے والا ہے اللہ کے سوا. اور ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ نظر ڈالیں یا پرندوں پہ نظر ڈالیں یا زمین پہ نظر ڈالیں، ہر چیز میں نشانی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز دلالت کر رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خود خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کیوں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو خدا ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک خدا کہتا رات ہو، ایک کہتا دن ہو تو ختم، دنیا کا نظام ہی ختم ہو جاتا. اور جو مغلوب ہو جاتا وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو لازماً خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر ہے، مختار ہے، وہ متصرف الامور ہے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہیں فرمائیں اور جو چاہیں حکم نے. فعال لما یرید، اسی کی شان ہے. تو یہ وہ آیات تھے جو ہم نے پڑھے تھے. اب جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے امن ھذا الذی ھو جند لکم، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور. اللہ نے فرمایا یہ کافر، یہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہیں، کیا ان کی کوئی جماعت ہے، طاقت ہے جو ان کی مدد کرے گی اللہ کے سوا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر جو ہیں شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اور فرمایا ان کو جو یہ جو مشرکین ہیں، ان کو جو اپنے مال دولت پہ ناز ہے، اگر اللہ ان کے رزق کو بند کر دے تو پھر کون ہے جو ان کو رزق عطا فرمائے گا؟ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اللہ نے فرمایا اصل بات یہ ہے بل لجو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں غوطہ کھانا، کسی چیز میں ڈوب جانا. بل لجو فی عتو معنی سرکشی، یہ سرکشی میں
اور حق سے بھاگنے میں اس کے اندر یہ ڈوبے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ جب چاہیں ان کو پکڑ لیں اور جب چاہیں ان کو فنا فرما دیں۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کفار و مشرکین جو ہیں ان کو ہمیشہ دو چیزوں نے دھوکہ دیا ہے۔ ایک ان کو ناز ہوتا ہے اپنی طاقت پہ کہ ہمارا قبیلہ ہے، اولاد ہے، قوت ہے، ہمارے پاس شوکت ہے، اور دوسرا ان کو ناز ہوتا ہے اپنی دولت پہ کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، مسلمان کیا ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ہمارے دروازوں پہ کام کرتے ہیں، ہمارے ملازم ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈالا۔ بھئی تمہارے پاس طاقت ہے، تمہارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تمہارے پاس دولت ہے، کون تمہیں کسی کا محتاج بنا سکتا؟ تو اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بدبختو یہ دیکھو کہ اگر میرا عذاب تمہیں پکڑ لے تو پھر کیا تمہارا یہ لشکر کام آئے گا؟ اب دیکھیں کہ سابقہ کتابوں میں، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک تو صرف اتنا بیان فرماتے ہیں جتنا انسانوں کو ضرورت ہے، بس اس کی جزئیات ہیں، تفصیلات ہیں، اس میں قرآن بحث نہیں فرماتا۔ لیکن اس زمانے کی جو روایات ہیں سابقہ کتابوں کی، متقدمہ کتابوں کی، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ ساری کتابیں جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، روایات جو ہیں وہ اسرائیلی ہیں، یعنی یہودی۔ اسرائیل یہودیوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب بھی تھا اور اسرائیل بھی تھا، تو ان کی نسل میں چونکہ نبوت تھی تو یہ اسرائیلی کہلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اسی میں جو ہے بعض صہیونی ہیں اور بعض یہودی ہیں۔ وہ یہودی جو ہیں وہ اسرائیلیت کے زیادہ قریب ہیں، اسلام کے تو سب دشمن ہیں، چاہے صہیونی ہو یا یہودی ہو یا اسرائیلی ہو۔ اور جتنی ہمارے پاس سابقہ کتابوں کا ذخیرے ہیں نا وہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ اور یہ ایسی بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے تو اللہ کی تورات کو بھی بدل ڈالا، تو دوسری روایت پہ کیا اعتبار کرے آدمی؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ لوگ جو تھے یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تو جملے کے جملے بدل دیتے تھے۔ آیات رجم کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ سرکار دو جہاں کی جتنی صفتیں ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کیا۔ لیکن علماء مجبور ہیں کہ بھئی اب سابقہ امم کے اگر ہم احوال جانیں تو کہاں سے جانیں، ہماری کتابوں میں تو ہو نہیں سکتے، تو لازماً ہم مجبور ہیں کہ ان کتابوں سے ہم لیں گے۔ لیکن عقیدہ یہ ہوگا، اچھی طرح سمجھ لو کہ لا نصدق ولا نکذب، جو روایت کتب اسرائیلی سے ہوگی نہ تو ہم تصدیق کریں گے کہ جناب یہ 100% سچی ہے، اور نہ ہم جھٹلائیں گے خدا جانے سچی ہو۔ تو ہم کریں گے کیا؟ ان وافق الکتاب و سنت، اگر وہ روایت اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق ہے ہم لے لیں گے، اگر اللہ کے قرآن اور حضور کے فرمان کے مخالف ہیں ہم پھینک دیں گے۔ اگر وہ ایک ایسی روایت ہے کہ اس میں قرآن حدیث کی کوئی مخالفت نہیں، صرف معلومات ہیں، تو معلومات کی حد تک ہم اس کو لے لیں گے، لیکن پھر بھی تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روایت کرنے والے، کتابیں لکھنے والے سارے یہودی تھے۔ جیسے آج ہمارے ہاں آج بھی یہی ماتم ہے کہ جتنا تاریخ ہے نا آپ کی اس وقت،
وہ اتفاق ایسا ہے، بدقسمتی سمجھیں یا پتہ نہیں اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ساری تاریخ لکھنے والے بھی شیعہ ہیں، یا تاریخ لکھنے والے معتزلی ہیں، یا تاریخ مرتب کرنے والے خوارج ہیں، یا تاریخ لکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو بالکل لا دین ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں، کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ اب ہم ان کی تاریخوں سے مجبوراً فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا بدقسمتی دیکھو، جتنی ہماری لغت کی کتابیں اکثر جو ہے وہ یا عیسائیوں نے لکھی ہیں یا باطل فرقوں نے لکھی ہیں۔ اچھا بڑی بڑی ہمارے قرآن کی تفسیریں ہیں جن کے ہم محتاج ہیں، لیکن لکھنے والے معتزلی ہیں۔ جیسے زمخشری ہے، بہت بڑا مفسر ہے، معتزلی ہے، کشاف ہے، اور کئی کتابیں، یعنی ایسی اہم تفسیریں ہیں کہ ہمارے علماء ان کے محتاج ہیں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی شان ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ معتزلی ہیں۔ اور یہی تاریخ کا ماتم ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے تاریخی واقعات اہل بیت کے حق میں ہوں گے نا جی، وہ بڑے کھول کھول کے بڑھا بڑھا کے لکھیں گے، اور جہاں حضرت علی کا نام آئے گا علیہ السلام کہیں گے، حسین علیہ السلام کہیں گے، اور 12 ائمہ کو ائمہ معصومین کہیں گے کہ یہ 12 امام جو ہے معصوم ہیں اور اللہ نے ان کو امام بنایا ہے۔ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ 6 امامی ہیں، 6 کو مانتے ہیں، وہ 12 کو نہیں مانتے، اور یہاں صحابہ کا موضوع آئے گا تو یہ لازماً نشتر چپ ہوئیں گے۔ یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیں نا، سیدنا عثمان غنی کی انتہائی تعریف کریں گے، ایسے انداز میں یعنی شان بیان کریں گے جیسے کوئی آدمی کہے نا جی کہ یہ بندہ جو ہے نا ماشاءاللہ جی بڑا قابل ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا مدبر ہے، بہت اعلیٰ فکر والا، ذہن والا ہے، لیکن اس کے باپ کا جب نکاح ہوا تھا تو نکاح کے گواہ نہیں تھے۔ اب عام پڑھنے والا تو پڑھ کے چلا جائے گا نا، لیکن جو سمجھتا ہے وہ کہے گا یعنی اس کو حرامی کہا نا، جب نکاح کے گواہ ہی نہیں تھے تو نکاح نہ ہوا، جب نکاح نہ ہوا تو یہ زنا سے پیدا ہوا۔ اب وہ کتنی چوٹ کر گیا، لیکن عام بندے کو پتہ نہیں لگتا۔ اسی لیے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی جو ہیں وہ بڑے شان والے تھے، بڑے باحیا تھے، اور بڑے سخی تھے، بڑے جواد تھے، ان کی بڑی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، لیکن بہت رحم دل تھے، بہت نرم تھے، اس وجہ سے نرمی کرتے ہوئے انہوں نے بعض لوگوں کو ناجائز فائدہ پہنچایا۔ تو اب چوٹ تو کر گیا۔ انہوں نے جن کو حضور پاک نے مدینے سے نکال دیا تھا ان کو واپس لائے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں بڑی اقربا پروری کر کے ان کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی طنز کر گئے سیدنا عثمان پہ۔ بھئی سیدنا عثمان غنی جو ہیں، اگر ان کی قبائل میں، اس کے قوم میں کوئی اعلیٰ قبیلے کا اعلیٰ آدمی ہے، اعلیٰ صلاحیتوں کا ہے، انہوں نے نوازا ہے، تو کیا جرم ہے اس میں؟ اور پھر اگر تحقیق کریں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی لوگوں پہ عہدے پہ رکھا ہے جن کو حضرت عمر نے بھی رکھا، حضرت ابو بکر نے بھی رکھا۔ لیکن میں نے عرض کیا نا ہماری بدقسمتی ہے کہ اسرائیلی روایات ساری یہودیوں کی طرف سے ملی ہیں اور تاریخ ہمیں ساری شیعہ کی طرف سے ملی۔
اچھا، اس کی ایک وجہ ہے کہ جو علماء حق تھے، جو علماء اہل سنت والجماعت تھے، تابعین سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ان لوگوں نے تو تاریخ کی طرف توجہ ہی نہیں کی نا. انہوں نے کہا یہ کیا ہے تاریخ، طرف ابھی آپ ہے کسے کہانی والی بات ہے نا. انہوں نے اپنی ساری محنت لگائی اللہ کے قرآن پہ اور حدیث محمد مصطفیٰ پہ. انہوں نے حدیثیں جمع کی، انہوں نے حدیثوں کے اندر ماشاءاللہ صحاح کی بنیاد رکھی، یعنی کتابوں کا نام جو ہے جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے. انہوں نے کتابوں میں سنن کی بنیاد رکھی، جیسے سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اسی طرح سنن دارمی ہے، اور اسی طریقے سے سنن. اور اچھا، بعد نے مسندات کی رکھی، مسند امام احمد ہے، بعض نے مصنفات رکھے، مصنف عبد الرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے. بعض نے مراسیل کی بنیاد رکھی، مراسیل ابی داؤد ہے. تو وہ تو اس خدمت میں آ گئے بھی قرآن اور حدیث بس جو اصل ہے اس کی خدمت کرو. انہوں نے قرآن پہ کام کیا، قرآن کا اعجاز بیان کیا، اعجاز قرآن پہ کتابیں لکھی، علوم القرآن پہ کتابیں لکھی، البرہان لکھی، الاتقان لکھی. انہوں نے قرآن کی تفاسیر لکھی، پھر تفسیر کا عجیب انداز اختیار کیا، تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی خود تفسیر کرتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے بیان فرمایا کہ تفسیر القرآن بالمعصور، قرآن کی تفسیر لیکن حدیث محمد مصطفیٰ سے. اچھا، اسی طرح انہوں نے بنیاد رکھی تفسیر القرآن باقوال اصحاب رسول اللہ، کہ بھئی تفسیر قرآن تو ہے لیکن ہمیں بتلانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں محمد مصطفیٰ کے. جیسے تفسیر ابن عباس ہے، ان کے پھر شاگرد حضرت مجاہد ہیں، قتادہ ہیں، ضحاک ہیں، سدئی ہیں، انہوں نے تفاسیر لکھی ہے. اچھا، اسی طریقے سے بعد میں علماء جو بڑے بڑے آئے ہیں انہوں نے احکام کو سامنے رکھا بھی قرآن میں احکام کون کون سے ہیں. نماز کا احکام ہے، روزے کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، عمرے کے احکام ہیں. اچھا، حرام حلال کے احکام ہیں، حید نفاس کے احکام ہیں، نکاح طلاق کے احکام ہیں. انہوں نے احکام القرآن پہ کتابیں لکھی. اور اسی طرح بعض علماء نے کتابیں لکھی فقہی انداز میں کہ بھی اس آیت سے مسئلہ کیا نکلا. بات کو سمجھیں، ویسے نہیں کہ آدمی بس ایسے ٹکریں مارتا رہے اور سمجھتا کچھ بھی نہ ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ائمہ اربعہ کے غلام ہیں، ہم چاروں ائمہ کے غلام ہیں. لیکن صاف بات ہے جس استاد سے کسی نے پڑھا ہے اس کو اپنا استاد زیادہ پیارا ہوتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ دوسرے کے استاد کو ہم غلط کہیں. سب علماء ہیں، سب فقہا ہیں، سب مجتہدین ہیں، لیکن جو فقہ جس نے پڑھی ہے لازمی بات ہے اس کی ترجیح دے گا وہ. ایک رات کے بعد صبح کی نماز کے بعد جب حضرت درس کے لیے تشریف لائے تو آپ کی آنکھیں مبارک جو تھی سرخ بھی تھیں اور سوجی ہوئی بھی تھیں. تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت خیریت ہے، رات کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی نیند میں کہ آپ کی آنکھیں بھی مبارک متورم ہیں اور سرخی بھی ہے. فرمانے لگے کہ بستر پہ گیا، اللہ کے قرآن کی ایک آیت کا خیال آ گیا دل میں، اس آیت پہ میں غور کرتا رہا، ساری رات گزر گئی لیکن الحمدللہ میں نے 360 مسئلہ ایک آیت سے نکالا. یہ تھے امام. اب ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ 2 کتابیں پڑھی تو مولوی بن جاتے ہیں. اب کیا کرے آدمی.
2 کتابیں پڑھ لیتے اور وہ بھی اردو کی ماشاءاللہ. عربی پڑھنا انشاءاللہ اب بھی نہیں آتا. اور اس کے بعد جناب سبحان اللہ مولوی صاحب اور پھر بڑے بڑے القاب ہوتے ہیں، علامہ اور خطیب العصر اور خطیب الدہر اور خطیب اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے لوگ تو اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے. حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف لائے تو جیسے ہماری عام عادت ہے نا، ہم لوگوں نے کہا حضرت مدنی زندہ باد، حضرت مدنی زندہ باد. اسٹیج پہ آئے، بیٹھے، 2 منٹ کے بعد دعا کی، کہا السلام علیکم. اب لوگ پریشان کہ حضرت ساری مخلوق لاکھوں کا مجمع. انہوں نے کہا بھائی میری تقریر کے بعد جو بدلہ اللہ نے مجھے دینا تھا وہ تم لوگوں نے زندہ باد کے نعرے لگا کے مجھے دے دیا ہے. خدا سے تو مجھے اجر ملے گا نہیں، خام خواہ میں کیوں محنت کروں. السلام علیکم، میں جا رہا ہوں کسی اور سے تقریر کروا لوں. انہوں نے کہا ہم تو آتے ہیں اللہ کے لیے تقریر کرنے کے لیے، اور تم لوگ زندہ باد مرد آباد کر کر کے ہمارے ثواب کو تباہ و برباد کر دیتے ہو. اور پھر ریا بھی ہو جاتا ہے. خام خواہ بندے کے دل میں بڑائی تو آتی ہے نا اپنی تعریف سن کر، سمعت بھی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا سارا اجر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے بات کہنی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ علماء حق جو تھے انہوں نے تو قرآن و حدیث کو اپنی زندگی بنا لیا نا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 1 لاکھ حدیث کا انتخاب کیا جائے، پھر 1 لاکھ حدیث میں سے بھی 6000 حدیث کا انتخاب کیا جائے، اور پھر امام بخاری ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر حدیث محمد مصطفیٰ لکھتے ہیں. اب اندازہ کرو 12000 رکعت پڑھی، پھر 6000 حدیثیں لکھی. اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں انہوں نے اسماء الرجال پہ کام کیا اور پوری امت مسلمہ کو اسماء الرجال کا ایک ایسا علم دیا، ذخیرہ دیا کہ ساری دنیا کے مذاہب زور لگا لیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج دیکھو دنیا میں یہودیت ہے، نصرانیت ہے، یعنی صرف آپ حیران ہوں گے انڈونیشیا میں 6000 عیسائی مشنری کا مبلغ جو ہے اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اسلام کے خلاف زہر پھیلانے کے لیے تمام ویب سائٹ جو دنیا میں ہیں ان کا 60% ان کے قبضے میں ہے. یعنی ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا ان کے پاس پوری دنیا کا میڈیا ہے، پوری دنیا کے جدید علوم ہیں، تمام دنیا کی جدید اور اہم یونیورسٹیاں سب ان کے ہاتھ میں ہیں. ہم مسلمانوں کا تو یہ حال ہے نا کہ 57 ملک ہے ہمارا اور اس میں 600-700 یونیورسٹیاں ہیں. 57 ملکوں میں، اور ان کے ایک ملک کے صرف دارالخلافہ میں 1000 یونیورسٹی ہے. تو اس کے باوجود یاد رکھیں کہ اتنا وہ زور لگا رہے ہیں، اتنی دولت لٹا رہے ہیں کہ ارب ڈالر ان مشنریوں کا بجٹ ہے جو تمہارے ہاں NGOs کی شکل میں کام کرتی ہیں. کوئی سیلاب کی مدد میں آیا ہوا ہے، ہسپتالیں بنا رہے ہیں، مشنری والے سکول کھول رہے ہیں اور جناب دوائیں تقسیم کر رہے ہیں. اصل مقصد ان کا تنصیر ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے نکال کے نصرانی بناؤ. نصرانی نہیں بنا سکتے ہو، اسلام سے متنفر کرو، متنفر بھی نہیں کر سکتے ہو، اسلام سے دور کر دو، وہ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لباس جو ہے وہ ایسا کر دو جیسے انگریزوں کا ہے، کم از کم تشبہ تو ہماری قوم سے ہو جائے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو دیوانے ہیں نا، جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، کچے کوٹھوں میں بیٹھے ہیں، مانگی تانگی روٹیاں کھاتے ہیں،
لسی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، گڑ کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں، بصل توڑ کے بیچارے روٹی کھاتے ہیں. یہ ان کی محنت ہے جو آج بھی اللہ کا دین باقی ہے. تمہیں دین یونیورسٹیوں نے نہیں دیا، تمہیں دین کالجوں نے نہیں دیا، تمہیں دین ہائی اسکولوں نے نہیں دیا، تمہیں دین کسی پروفیسر اور لیکچرار نے نہیں دیا، تمہیں دین کسی سکالر نے نہیں دیا. یہ ان غریب مولویوں کی محنت ہے جو بالکل دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے کچے کوٹھوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، کھانے پینے کے اسباب نہیں ہیں، لیکن صبح شام بیٹھے ہیں مسجد میں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی محنت ہے. اللہ انہیں جو زندہ ہیں ان کی حفاظت فرمائیں، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرمائیں. یہی وجہ ہے کہ دشمن چن چن کے ہمارے عالم کو مارتا ہے. ہمارا الحمدللہ نہ تمہاری سیاست سے تعلق ہے نہ پارٹیوں سے تعلق ہے، لیکن میں اللہ کے کعبے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ہر آدمی اپنے ملک میں ذرا آنکھیں بند کر کے نظر ڈالو کہ جن علماء کو شہید کیا گیا ہے وہ کون ہیں؟ کسی باطل فرقے کا آدمی کیوں نہیں مرتا؟ قادیانی کتنی مر گئے، یہودی کتنی مر گئے، نصرانی کتنی مر گئے، روافض و خوارج کتنی مر گئے. جہاں بھی شہید آئے علماء حق ہیں، جس نے توحید کا نام لیا، سنت رسول کا نام لیا، صحابہ کا نام لیا، اہل بیت کا نام لیا، مسئلہ حق بیان کیا، اسی کو نشانہ بنایا گیا. ان کو پتہ ہے یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اگر یہ رہ گئے تو ہم نہیں چل سکتے. ساری دنیا میں انہوں نے اسلام کو دہشت گرد مذہب کا نام دے دیا. ہر مسلمان دہشت گرد بن گیا، ہر داڑھی والا دہشت گرد بن گیا. اگر آپ کی داڑھی ہے اور آپ کے نام میں محمد کا لفظ آ جاتا ہے، آپ کی گھنٹوں گھنٹوں تفتیش ہوتی ہے، آپ کا سارا آگا پیچھا اور نسل نسب اچھالا جاتا ہے. اتنا زور لگا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یقین کرو جو لوگ یہاں مکے میں رہتے ہیں ایمان سے کہیں آج سے 5 سال پہلے کبھی اتنا عمرے میں رش دیکھا تھا؟ یعنی وہ جتنی زور لگا رہے ہیں اسلام اور بڑھ رہا ہے. اللہ کے کعبے کی طرف شوق اور بڑھ رہا ہے. اچھا وہ قرآن سے متنفر کر رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پہ یورپ وغیرہ میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے. کنٹینر کے کنٹینر جاتے ہیں 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں. اب ہر کافر پڑھنا چاہتا ہے کہ قرآن میں ہے کیا، اور جو پڑھتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ وہ اسلام لے آتا ہے. ان کی پراپگنڈے کی مہم جو ہے 2011 سے جو چلی ہے، اپنا 2009 سے جو چلی ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام لے آئے ہیں. میرے ہندوستان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے میں ہندوستان کی کوئی ایسی جگہ نہیں گیا. بہت ساری، خیر بہت بڑا ملک ہے، کچھ سارا تو نہیں دیکھا ہوگا، یعنی معروف جگہوں پر ہم گئے ہیں. آج بھی وہاں کا ہندو جو ہے، جو پڑھا لکھا ہندو ہے، وہ جب آدمی عمرے پہ آتے ہیں، حج پہ آتے ہیں، کہتے ہیں یار میرے لیے زمزم اور کھجور تو لے آنا. پوچھ لیں آپ انڈیا کے لوگ موجود ہیں، وہ ہندو ہے، متعصب ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا ماشاءاللہ آپ مکے مدینے جا رہے ہیں تو مہربانی کر کے یار میرے لیے کچھ کھجوریں لے آنا، میرے لیے وہاں سے زمزم کا پانی لے آنا. بھئی اس کو زمزم اور کھجور سے کیا تعلق ہے؟ معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں بھی تڑپ ہے، لیکن ہم نے ان کو دعوت دینے میں سچی بات یہ ہے کہ صحیح کام نہیں کیا ہے. ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں کی ہیں. اور یار اگر گائے ذبح نہ ہو تو کیا تمہاری قربانی نہیں ہوگی؟ یعنی بھینس ذبح کر تو قربانی نہیں ہوتی، اونٹ ذبح کرو نہیں ہوتی، بکرا ذبح کرو نہیں ہوتی، دمبا ذبح کرو نہیں ہوتی. کوئی ضروری چڑھانا ہے ان کو؟
بھائی اللہ کے نبی نے کعبہ نہیں توڑا، حضور چاہتے تھے میں کعبہ توڑ کے دوبارہ بناؤں، حضور چاہتے تھے کہ یہ حتیم کا حصہ اندر شامل کر دوں، دروازہ نیچے رکھوں، ایک ادھر سے ہو ایک ادھر سے، ایک داخلے کے لیے ایک نکلنے کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا عائشہ لولا قومک حدیث احد بالاسلام، اگر تمہاری قوم جو ہے یہ اسلام میں نئے نئے داخل نہ ہوتے تو میں کعبے کو بناتا، لیکن میں نہیں بناتا، یہ پوری دنیا میں پراپگنڈا ہو جائے گا اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا، اللہ کے نبی نے کعبہ توڑ دیا۔ قریش کہیں گے دیکھو ہم سے نفرت اتنی تھی حضور کو، ہمارا بنا ہوا کعبہ بھی توڑ دیا۔ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ جھگڑا پیدا ہو، تو حضور نے چھوڑ دیا۔ اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ مثلا عید کا اجتماع ہے، لاکھوں میں اجتماع ہے، اور اگر امام صاحب نے اتفاق سے وہ آیتیں پڑھ لی ہیں جن میں سجدہ تلاوت ہے، تو فقہا نے لکھا اگر اندیشہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا، نماز خراب ہو جائے گی، تو سجدہ چھوڑ لو، بعد میں کہہ دینا بھی ہر کوئی سجدہ کر لے تلاوت کا، تاکہ اجتماعی قوت جو ہے ہماری وہ خراب نہ ہو۔ سرکار دو جہان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت کی، جہاد پہ جا رہے ہو انتظار کرو، اگر اذان آ جائے تو شب خون نہیں مارنا۔ یا رسول اللہ اذان تو پتہ نہیں 4 گھر ہوں، باقی تو کافروں کے ہیں، اور میں بہرحال اس علاقے سے اذان تو آ رہی ہے رہنے تو۔ آپ نے فرمایا کسی مندر کو نہیں گرانا، کسی گرجے کو نہیں گرانا، کسی کلیسا کو نہیں گرانا، کسی صومعہ کو نہیں گرانا۔ کیوں؟ یہ ہمیں سبق دیا رحمت دو جہاں نے کہ ہم نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اسلام کو اس انداز میں پیش کرو جو قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ہارون فرعون کے پاس جا رہے ہو، بڑا سرکش ہے لیکن نرم طریقے سے بات کہنا۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نوجوان گیا، وہ بیچارے نے پینٹ پہنی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو توفیق دی، وضو کیا، مسجد میں چلا گیا۔ اب ایک تو پینٹ تھی اور پھر پینٹ بھی ٹخنے سے نیچے تھی، آگے کوئی میرے جیسا جاہل مولوی کھڑا تھا، وہ پڑ گیا، اس کو کہنے لگا کیا بدبخت آدمی مسجد میں آ گیا، شرم نہیں آتی گھٹنے سے نیچے تم نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، یہ تمہارے پاؤں جہنم میں جائیں گے، نکل جاؤ ہماری مسجد سے۔ شروع ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے مولوی نہیں ہو اور میں فرعون سے زیادہ برا نہیں ہوں، طریقے سے بات کرو میرے ساتھ۔ اب مولوی صاحب جناب ہکا بکا ہو گئے کہ بھئی یہ تو پڑھا لکھا نکل آیا۔ انہوں نے کہا یار میں فرعون سے بھی برا ہوں، اللہ کہتا ہے فرعون سے نرم بات کرو، تم نے مجھے آتے ہوئے پینٹ نیچے ہوگی تو کافر ہی بنا دیا، جہنمی بھی بنا دیا کہ تیرے پاس چابی ہے جہنم کی، دروغہ لگا ہوا ہے تو وہاں۔ تو یہ مشکلات ہے میرا بھائی کہ ہم کس قسم کو کہتے ہیں نا کہ تن ہم داغ داغ شد، جب آدمی سارا بدن زخمی 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 ہو جائے کہاں کہاں پھایا رکھو گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تاریخی روایات پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہوتا، اور اسرائیلی روایات پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہوتا۔ انہوں نے بھی اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا ہے، مسخ کر دیا ہے، لیکن ہم صرف اتنی بات لے لیتے ہیں جو قابل اعتماد ہو یا صرف معلومات ہوں۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنو اسرائیل کو لے کے چلے اور فرعون بھی اس نے حکم دیا کہ فوراً میرا لشکر نکلے، تو اسرائیلی روایات یہ کہتی ہیں کہ اس دور میں بھی فرعون کے بعد 6 لاکھ کی فوج تھی،
6 لاکھ مذاق تو نہیں ہے نا؟ اب قوم ڈر گئی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، انہوں نے کہا حضرت ہم تو بڑے پھنس گئے، آپ سے پہلے بھی ہم مصیبت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور آگے ہمارے دریا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اور پیچھے فرعون کی فوجیں چڑھی آ رہی ہیں، اب ہم کہاں جائیں؟ پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم کیوں ڈرتے ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کون ساتھ ہے؟ ایمان سے کہو۔ موسیٰ علیہ السلام یہ تو نہیں کہا میں نبی ہوں، میرے اختیار میں ہے، دریا خشک کر دوں گا، یہ تو تمہارے پیر کہتے ہیں نا، بیڑا جو ڈوب گیا ہے میں ابھی نکال دیتا ہوں۔ پیغمبر ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، اتنا بڑا شان ہے، لیکن کہتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، اور آگے کیا کہتے ہیں سیہدین، وہ البتہ مجھے راستہ دکھائیں گے، ہدایت فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھو کلیم اللہ کا اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لو۔ حضرت موسیٰ کیا ہے؟ کلیم اللہ، اور میرا مدنی کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتی ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن جب حضور غار میں ہیں اور حضرت ابو بکر ساتھ ہیں اور دشمن سر پہ پہنچ گیا ہے، حضرت صدیق غم میں ہے کہ اب کیا ہوگا، اللہ کا پیغمبر فرماتی اذ یقول لصاحبہ، اسی لیے علماء نے کہا ہے اور کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، چونکہ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ سبحان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ اپنے ساتھی کو، اپنے صاحب کو فرما رہے تھے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ شان کرم ہے نا کہ اس وقت بھی اپنے دوست کو اپنے ساتھ ملایا ہے، ان کو نہیں چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی ذات کا کہا ہے کہ ان معی، اللہ میرے ساتھ ہے، ان نے فرمایا نا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارک میں لفظ آتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، حضور نے فرمایا ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو، ان کا کون بگاڑ سکتا ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اب دیکھیں جناب 6 لاکھ کا لشکر آیا ہے، لیکن جب آتے ہیں دریا میں راستے بن جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی پوری قوت کو مٹا ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں امن ھذا الذی ھو جند لکم، اے کافرو اپنی جماعت پہ ناز کرنے والوں کہاں گئی جمعیت فرعون کی؟ جب اللہ پکڑنا چاہے تو تمہاری جماعت کیا کرے گی؟ اور اگر اللہ تیرا رزق بند کر دینا چاہے تو پھر رزق دینے والا کون ہے؟ جیسے اللہ فرماتے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر اس پانی کو میں حکم دوں زمینوں کو کہ نیچے لے جاؤ، پھر کون تمہیں پانی نکال کے دے گا؟ اللہ۔
اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ کفار کو ہمیشہ دو چیزوں پہ ناز رہا، طاقت پہ، دولت پہ، لیکن یہ نہ سمجھ سکے اللہ چاہے تو نہ طاقت کام آئے گی نہ دولت کام آئے گی۔ واللہ اعلم۔ بھئی طواف کا ثواب بھی دے سکتے ہیں، حج کا دے سکتے ہیں، طواف کا کیوں نہیں دے سکتے؟ والدین، بیوی، بچے، ان کا آپ طواف اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ دم کی رقم جو ہے لازماً دم کیا جائے، اس پہ دے جس پہ اعتبار ہو کہ بکری، بکرا، دمبا جو وہ ہے لے کے ذبح کرے اور گوشت تقسیم کرے۔ بہرحال جس کے مقدر میں عمرہ ہے اس نے ہر سال عمرے پہ آنا ہے، باقی اللہ دوسری جگہ بھی خرچ کرنے کی توفیق دے۔ جو لوگ سڑکوں پہ نماز پڑھتے ہیں اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جماعت میں ہیں، لیکن ان کا ثواب وہ تو نہیں ہے نا جو جتنا کعبے کے قریب ہوگا۔ آپ اندر آنے کی کوشش کریں، وہ تو جان چھڑانے کے لیے باہر بیٹھ جاتے ہیں، سلام پھیرے رش میں نکلنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، بھاگ جائیں گے۔ اگر سجدہ تلاوت نماز میں آیا، مقتدی نے ادا نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لے۔ اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہیں مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے، عرفات سے، جہاں سے چاہیں احرام باندھیں۔ مدینے سے اگر عمرہ کریں گے تو وہ تو میقات کا عمرہ ہے، وہ تو پھر بڑا عمرہ ہے جیسے اپنے ملک سے آ کے کرتے ہو۔ اگر ہم 3 طواف اکٹھے کر کے بعد میں 2 رکعت پڑھیں جائز ہے۔ ہم حرم شریف جمعہ عصر کی نماز کے بعد جاتے ہیں، احرام نہیں باندھتے، نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں، آپ چونکہ کمپنی کے ملازم ہیں، آپ ایک لحاظ سے کوئی عمرے کے لیے نہیں آ رہے۔ ہمارے گاؤں میں مسجد ہے لیکن امام بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حقیقی بھائی نے ساری جائیداد میں قبضہ کر لیا ہے، کوئی بات نہیں، قیامت میں دے گا، فکر نہ کرو، کرنے دو قبضہ۔ کہتے کہ ہمارے یہاں بھی ایک فرقہ ہے جو انبیاء کی حیات کا منکر ہے، اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو، کسی کو برا نہ کہو۔ اگر آدمی کعبے کے اندر چلا جائے تو جدھر چاہے رخ کر لے، ادھر کرے، ادھر کرے، ادھر کرے، ادھر کرے۔ اگر امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے ہم اس کے پیچھے مغرب پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں امام اور مقتدی کی نیت ایک ہو، انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کی پوری پیروی کریں۔ اب وہ کوئی نیت کرے، ہم کوئی نیت کریں، تو بہرحال حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک، یہاں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ اگر ہماری رہائش گاہ میں آباد آ جائے تو وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل نہیں پڑھ سکتے، وہ تو ٹی وی کھولو تمہارے ملک میں بھی آباد آ جائے گی۔ بھائی جب تک صفے نہ ملیں، صفے نہ نظر آئیں، نماز نہیں ہوتی۔ رکن یمانی کو بوسہ دینا بدعت ہے، ہاتھ لگانا سنت ہے۔ ہم طائف گئے تھے گھومنے پھرنے کے لیے، عمرے کی نیت نہیں تھی، دم نہیں پڑی، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ طائف میقات ہے، تمہیں میقات کا عمرہ مفت میں مل رہا تھا، تم نے ایک محنت اور ایک عبادت ضائع کر دی۔ اور امام صاحب تو بڑے سخت ہیں، امام حنیفہ فرماتے ہیں سیر کے لیے جاؤ، چلنے پھرنے کے لیے جاؤ، میقات سے بغیر احرام کے آیا، عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے ایک دن آ جائیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایک عمرہ اور مل جائے گا آپ کو میقات کا، اور میقات بھی وہ جہاں سے میں خود میرے مدنی پاک نے احرام باندھا۔
اگر میں سنت پڑھ رہا تھا پیچھے کوئی فرض کی نیت کر لے، حنفی مسلک میں جائز نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے مقتدی سے، لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے. کہتے جی فقہ اختیار کرنا چاہے صرف مسلمان ہونا کافی ہے. تو لفظ مسلمان کا معنی کون سمجھائے گا؟ تو کسی سے تو پوچھے بھی نہیں. یہی تو فقہ ہے کہ اسلام کا معنی سمجھو، ایمان کا معنی سمجھو. فقہ کیا ہوتی؟ فلیتفقہوا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس سے بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں اس کو فقہ نصیب کرتے ہیں. جو اللہ کی بھلائی سے محروم ہے ان کو فقہ سے کیا تعلق؟ کہتے جی کہ ہم حنفی مسلک پہ ہیں، سفر میں سنتیں پڑھنا معاف ہے. اگر پڑھنا چاہو پھر پوری پڑھو گے ثواب ملے گا. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، ورنہ اشارہ کر دو. جوتے گم ہو جاتے ہیں، کپڑے میں لپیٹ کے اپنے آگے رکھو. اگر امام کلین شیو ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجبوری تھی، ہم جا رہے ہیں، جماعت کھڑی تھی، ہم مل گئے، سلام پھیرا، دیکھا تو ماشاءاللہ امام صاحب تو پورے گوگلو ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن خود ایسے بندوں کو امام نہیں بنانا چاہیے. سبز پگڑی نسواری چاول یہ تمہارے مسئلے ہیں، جیکٹ فلانے، یہ اسلام کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اپنے آپ کو شہرت دینا ہے کہ دنیا کو پتہ لگے یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے. چونکہ اسلام سے تو ان کو پتہ نہیں لگتا نا، ان کو اب لازماً یا ٹوپیاں بدلنی پڑتی ہیں یا رنگ بدلنے پڑتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہدایت. اگر آدمی جو ہمارے بال کاٹ رہا تھا اس کے ہاتھ میں خوشبو لگی تھی، کچھ نہیں ہوتا. جو حجامہ کراتے ہیں بالکل سنت ہے، حضور پاک نے حجامہ کرے، پچھنے لگوانا. حجامہ مانا پچھنے لگانا. اگر لڑکی سے نکاح ہو گیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، تو آدمی اس کو بھئی نکاح ہو گیا، وہ تیری بیوی ہے، کیوں نہیں مل سکتے؟ یہ رخصتی تو رواج ہے نا. نکاح ہونے کے بعد تمہاری بیوی ہے، تم صرف مل نہیں سکتے، سب کچھ کر سکتے ہو. چھوڑو رخصتی والوں کو، پکڑو بیوی کو گھر لے جاؤ. کیا رخصتی پہ پھر 1,00,000 2,00,000 کا کھانا کھلاؤ گے، عذاب بھگتو گے؟ جب شادی ہو جائے بعد میں ولیمہ کر دینا. حرمین میں بھی اوقات مکروہہ میں حنفی مسلک میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہاں کے ائمہ کے نزدیک صرف مکے میں جائز ہے، مدینے میں یہ بھی ناجائز سمجھتے ہیں. اگر مسافر ہے، نماز نہیں ملی، قصر پڑے گا. اگر بیوی نے شوہر کو گالی دیا، شوہر نے بیوی کو سمجھانے کے لیے بولا کہ تیرا میرا رشتہ ختم، اگر نیت طلاق تھی تو ہو گئی، نیت طلاق نہیں تھی کچھ نہیں ہوتا. اسلام میں نہیں چلو گے نا انشاءاللہ صرف بیوی کی گالیاں نہیں اور بھی کھانا پڑے گا کچھ. ہیئر کلر جو ہے بلیک نہ لگائیں، باقی کوئی لگا لیں. اگر حلق نہ کیا، احرام کھول دیا، دم پڑ گیا، یہ ہو چکے ہیں. روز دعا کے لیے دعا روز کرتے ہیں بیماروں کے لیے. جس کا علی مولا یہ کوئی حدیث نہیں، ضعیف روایت ہے، ناقابل حجت ہے. اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے، نماز میں مل جاؤ، 2 رکعت نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھو. حضرت سید نصیر الدین رحمت اللہ علیہ
اور ان کے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، یہ دونوں بہت بڑے بزرگ تھے، اور حضرت نصیر الدین ناصر تو میرے بڑے مہربان بھی تھے، دوست بھی تھے، اور انہوں نے توحید پہ اور علم غیب پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ قابل تعریف ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اگر بغیر احرام کے مکے آ گیا، عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے، واللہ عالم۔ اب مجھے چونکہ وضو کرنا ہوتا ہے، آپ دعا تو کرتے نہیں کہ اللہ مجھے صحت دے، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے 1 مہینے سے کھانسی کی تکلیف ہے، اور اسی لیے پیشاب کا وہم ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، تم دعا کیا کرو، میں تمہارے لیے تم میرے لیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم